آج ایک ایسی قدیم اور حیرت انگیز تہذیب کی داستان میں چلتے ہیں، ایک ایسی تہذیب جس نے بے مثال مہارت سے چٹانوں کو تراشا اور پہاڑوں کے دل میں شہر بسا دیے، لیکن ان کے دلوں میں جو غرور اترا اسی نے ان کی کامیابیوں کو ان کی تباہی کا سبب بنا دیا۔ یہ ہے چٹان کے لوگوں کی کہانی۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسے معجزے سے جسے عقل آسانی سے تسلیم نہیں کرتی، ایک ایسا معجزہ جو دراصل پوری قوم کے ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ یہی وہ سوال تھا جس نے سب کو الجھن میں ڈال دیا تھا، اور یہی سوال ہمیں اس ناقابل یقین داستان کے بالکل مرکز تک لے جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ آخر شروع کیسے ہوا۔ تو اس معجزے تک پہنچنے سے پہلے آئیے ذرا ان لوگوں سے ملتے ہیں جو اپنی کاریگری اور طاقت میں بالکل بے مثال تھے۔ یہ قوم سمود تھی۔ تو یہ لوگ تھے کون؟ یہ قوم عاد کے ان مومنوں کے اولاد تھے جنہیں اللہ نے عذاب سے بچا لیا تھا۔ انہوں نے وادی الحجر میں سکونت اختیار کی، جہاں اللہ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت تو جیسے افسانوی تھی، وہ پہاڑوں کو ایسے تراشتے تھے جیسے وہ کوئی مٹی کے تودے ہوں، اور ان کے بنائے ہوئے شہر آج بھی انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب نعمتیں حد سے بڑھ جائیں اور شکر کا جذبہ ختم ہو جائے تو وہ زحمت بن جاتی ہیں، اور قوم سمود کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ اب یہاں ایک بات واقعی غور طلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو انہوں نے اپنی ہی تباہی کا ہتھیار بنا لیا۔ طاقت نے انہیں متکبر بنایا، خوشحالی نے ناشکرا، اور ہنر نے انہیں بت پرست۔ وہ یہ بھول ہی گئے کہ یہ سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے۔ یہ ان کے اپنے الفاظ تھے۔ ان کا غرور، ان کا تکبر اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ وہ خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگے تھے۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ان سے بھی کوئی بڑی طاقت موجود ہے۔ جب فساد حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے انہی میں سے ایک شخص کو ان کی رہنمائی کے لیے چنا، لیکن قوم کے سرداروں نے ان کے سامنے ایک ناممکن چیلنج رکھ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک معزز فرد تھے جن کا دل ہمیشہ حق کی طرف مائل رہتا تھا۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا کی تاکہ وہ اپنی قوم کو سیدھے راستے کی طرف واپس لا سکے۔ ان کا رد عمل دیکھیے، طنز اور انکار کا ایک ملا جلا سا امتزاج تھا۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، چاہے وہ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہوں۔ ان کے تکبر نے سچ پوچھئے تو ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جسے کوئی پورا ہی نہیں کر سکتا۔ ان کے خیال میں یہ حضرت صالح کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروانے کا بہترین طریقہ تھا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جب اللہ اپنی نشانی ظاہر کرتا ہے تو وہ ہر تصور سے بالاتر ہوتی ہے۔ چیلنج قبول کر لیا گیا اور پھر معجزہ رونما ہوا۔ بس ایک لمحے میں پوری وادی کا منظر بدل گیا۔ پہاڑ لرزاں، چٹان شک ہوئی، اور ایک ایسی اونٹنی باہر نکلی جس کی عظمت نے سب کو خاموش کر دیا۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک واضح جیتی جاگتی نشانی تھی۔ تو اس معجزے کے ساتھ ایک آزمائش بھی جڑی تھی۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا سارا پانی پیتی اور بدلے میں اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم سیراب ہو جاتی۔ اگلے دن کنواں لوگوں کے لیے ہوتا۔ یہ انصاف کا ایک الہی نظام تھا، لیکن یہ ان کے غرور کے لیے ایک اور امتحان بھی تھا۔ مگر جن کے دلوں میں ہی ٹیڑھ ہو، وہ نشانی دیکھ کر بھی کہاں ایمان لاتے ہیں۔ سرداروں کا غرور پوری طرح مجروح ہو چکا تھا، اور انہوں نے اس نشانی کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان سے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایک اونٹنی کی وجہ سے حضرت صالح کی عزت بڑھ رہی تھی اور لوگ ان کی بات سننے لگے تھے۔ ان کی سرداری خطرے میں تھی۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، ایک شیطانی منصوبہ، کہ اگر نشانی ہی ختم ہو جائے تو نبی کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے 9 بدبخت لوگوں کو تیار کیا، اور جب اونٹنی پانی پی کر واپس جا رہی تھی تو انہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ ایک ہی وار میں انہوں نے اللہ کی اس عظیم نشانی کو قتل کر ڈالا۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم سے کھلی بغاوت تھی، اور اس جرم کی سزا پہلے سے ہی مقرر تھی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں پہنچے تو ان کا چہرہ غم سے زرد تھا اور آنکھوں میں آنسو۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ ان کی مہلت اب ختم ہو چکی ہے، عذاب کی الٹی گنتی شروع ہو گئی تھی۔ اور ذرا دیکھیے کہ عذاب آیا کیسے۔ ہر دن ایک نئی علامت ظاہر ہوتی۔ پہلے دن خوف سے چہرے پیلے، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن بالکل سیاہ پڑ گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ فجر سے پہلے آسمان سے ایک ایسی ہولناک چیخ گونجی جس نے ان کے دل پھاڑ دیے۔ ایک ہی لمحے میں پوری کی پوری قوم اپنے تراشے ہوئے محلات اور گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ نہ ان کی طاقت کام آئی، نہ ان کا ہنر، اور نہ ہی ان کی عمارتیں انہیں بچا سکی۔ مدائن صالح کی وہ وادی آج بھی گواہی دیتی ہے کہ جب اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا جائے اور غرور کو اپنایا جائے
تو بڑی سے بڑی تہذیبیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ اصل پناہ عمارتوں میں نہیں، ایمان میں ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ انسان اپنی کامیابیوں پر فخر کرنے اور اس تباہ کن تکبر کے درمیان لکیر کہاں کھینچیں جو اسے اپنے انجام سے ہی غافل کر دے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔